یہ جو 2021-22 کا جو بجٹ آیا، اس بجٹ کو IMF کے ڈکٹیٹ سے نکال کر انہوں نے بنایا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑی وائڈ اسکیل پہ اس بجٹ کی اپریسیشن ہوئی ہے. بجٹ کے نمبروں پہ ہم نہ جائیں، نمبر تھے فریجائل، لیکن یہ ہے کہ جو ڈائریکشن تھا بجٹ کا، جو فلسفی تھی، وہ بالکل IMF سے ہٹ کے تھی، اور اسی لیے یہ ہر طبقے نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا مالی سال لرچنگ فرام ون کرائسس ٹو اندر، سیکنڈ مالی سال جو تھا وہ IMF اینڈ پینڈیمک کی وجہ سے مشکلات کے شکار رہی. تھرڈ مالی سال میں کچھ ہم نے بہتر طریقے سے پینڈیمک کو حل کیا. IMF کا پروگرام بھی سسپینڈڈ رہا، اور اس کی وجہ سے ملک میں ایک اسٹیبلٹی آئی ہے، اور ڈائریکشن نظر آ رہا ہے کہ ہم گروتھ کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ فورتھ اینڈ ففتھ جو ہماری دو ریمیننگ 2 ایئر ہے، اس کو میں کہوں گا کہ اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ کا یہ سال ہونا چاہیے، جو شاید نظر بھی آ رہا ہو. ٹھیک ہے، عدیل بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. عدیل، جس طرح سے ابھی اشفاق صاحب نے بات کی ہے کہ جو ابھی ہمارا جو تیسرا سال چل رہا ہے یہ ریکوری کا سال ہے، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آگے ہمیں آنے والے دنوں میں گروتھ بھی ملے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کاروباری اعتبار سے کیا بزنس مین کے اوپر کانفیڈنس ایک بلڈ ہوا ہے کہ وہ آگے اس وقت آ کے انڈسٹری میں جو ہے وہ انویسٹ کر سکے؟ دیکھیں، ابھی پچھلے جو سٹاک مارکیٹ میں جو لسٹڈ کمپنیاں ہیں، اس میں ابھی جو پچھلی سماہی کے نتائج آئے تھے، تو یہ نتائج سامنے آئے تھے کہ 100 کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ جو منافع ہے وہ کمایا ہے. اور ظاہر ہے یہ اگر منافع یہ کمپنیاں کما رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بزنس کا انوائرمنٹ پاکستان میں بن رہا ہے. ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے، لیکن اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ کمپنیاں کما رہی ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی دل، کنٹینیو کیجئے گا. کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی میں آپ کو سن پا رہی ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اب عوام کے پاس جانا ہے، اور وقت زیادہ نہیں ہے. یعنی کہنے کو تو 2 سال ہیں، اور یہ 2 سال نہیں ہے، بنیادی طور پر 1 سال ہی ہے. اور اس 1 سال کے اندر آپ صرف اس بنیاد پر عوام کے پاس جا کر ووٹ نہیں مانگ سکتے کہ جی دیکھیں اتنی کمپنیاں جو ہیں یہ پروفٹ میں چلے گی، موٹر سائیکل ریکارڈ بکے. مہنگائی کے حوالے سے ایک ان کی جو پرسپشن ہے یہ اچھی نہیں ہے. اور ابھی دیکھیں کہ یہ جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو قدر میں مسلسل یہ جو کمی ہے، آج 11 ماہ کی بلند ترین سطح پہ ڈالر پہنچ گیا ہے. اس کا امپیکٹ کس پہ آنا ہے؟ اس کا امپیکٹ جو ہے یہ الٹیمیٹلی عوام پہ آنا ہے. اور یہ تیسرا سال جب گزر چکا ہے اور اب چوتھے سال میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں یہ جب امپیکٹ آئے گا، اور آج ایک دن میں جو 1 روپے سے زیادہ ڈالر کی جو قدر ہے وہ بڑھی ہے. اور سمجھ بھی نہیں آ رہی جب فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، اور اس کے باوجود ڈالر کی قدر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ جو ماہرین ہیں، اشفاق صاحب جیسے جو اساتذہ کرام ہیں، میرا خیال ہے ان سے بھی یہ پوچھنا چاہیے. جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو زبردستی اگر روک کے رکھا جائے تو کیا ایک چیز نے بڑھنا ہے؟ کیا ایسی کوئی سچویشن ہے؟ اشفاق صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکیں، کیا اس میں کوئی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بہتر کردار ادا نہیں کر رہا؟ اشفاق صاحب. ہاں، کہ یہ جو مالی سال مجھے نظر آ رہا تھا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا. گاڑی بالکل پٹری پہ ایسا لگتا ہے کہ سوار ہو گئی تھی، ہم منزل کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. شاید اندر سے جو آستین میں چھپے ہوئے سانپ ہیں اس حکومت میں بیٹھے ہوئے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ فائنانس منسٹر بھی جو ہے اس کی بھی واہ واہ ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کی بھی واہ واہ ہو رہی ہے. شاید یہ پسند نہیں آیا گورنر اسٹیٹ بینک کو. میں اب نام لے کے کہہ سکتا ہوں، مجھے کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا. کہ دیکھیں اکنامکس کا ایک اصول ہوتا ہے، جب ریزرو بڑھ رہا ہو تو یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ڈالر کا انفلو آؤٹ فلو کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. تو جو سرپلس ہے
وہ ریزرو میں جا رہا ہے, ریزرو بڑھ رہا ہے. جب ملک کا ریزرو بڑھتا ہے تو ایکسچینج ریٹ میں ایک اسٹیبلٹی آتی ہے, بلکہ اپورڈ پریشر پڑتا ہے, یعنی کہ اپریسیشن کی طرف جاتا ہے وہ. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ 152 روپے پہ تھا ابھی کچھ دنوں پہلے, 2 مہینہ پہلے, آج 166 پہ آ گیا ہے. جس وقت یہ 152 پہ تھا اس وقت کا ریزرو دیکھیں اور آج کا ریزرو دیکھیں, کہیں سے کہیں ہمارا ریزرو پہنچ گیا ہے. آفیشل جو ریزرو ہے اسٹیٹ بینک کا, یہ بھی تقریباً کوئی 22 بلین ڈالر کے قریب پہنچ گیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہائی لیول پہ کبھی بھی نہیں رہا تھا. کمرشل بینک کا بھی ڈال دیں تو یہ کوئی 26-27 بلین ڈالر کے ریزرو ہو. تو ایک طرف ریزرو تیزی سے بڑھ رہا ہے, دوسری طرف ایکسچینج ریٹ کا نیچے جانا, یہ صرف یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کو چونکہ ہم جیسے لوگوں نے ان کو روکا ہوا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو نہ بڑھائیں, کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ اپنے ملک کے پرائیویٹ سیکٹر کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے. دنیا کی اکانومی پینڈیمک سے کے کرائسس سے اس وقت نکل رہی ہے, ہر جگہ پہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہاتھ تھاما جا رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہے جہاں پر زیرو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے دنیا میں, ہم نے ابھی بھی 7% پہ انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا تھا. ڈسکاؤنٹ ریٹ کی میں بات کر رہا ہوں, جو میرے نزدیک زیادہ ہے. یہ 5% ہونا تھا, اور مجھ جیسے کئی اور لوگ جو ہیں, حفیظ پاشا جیسے لوگ ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ زیادہ ہے, اور بھی جو کاروباری طبقہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے یہ زیادہ ہے. تو اس ریٹ کو کم کے بجائے اب اس کو روکا ہے, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھنے نہیں دیا ہے تو میں اس طرف سے بدلہ لوں گا. لفظ پہ میرے غور کریں, بدلہ لوں گا. کیا کیا ہم نے 152 سے آج 166 روپے پہ پہنچایا تھا, 14 روپیہ نیچے چلا گیا. 1260 ارب بلین روپیہ جو ہے کا قرضہ ہم پہ چڑھ گیا. 1260 بلین, اس کو کہتے ہیں نا کہ $1 بھی ہم نے بورو نہیں کیا, لیکن 1260 ارب روپے کا قرضہ چڑھ گیا. تو دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو کرنسی ڈیویلو ہوئی ہے, اس سے آپ ابھی گندم منگا رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, بڑی 4 ملین ٹن کے لیے ہم گندم امپورٹ کریں گے. تمام گندم کے لینڈڈ کاسٹ جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ جائے گی. اسی طریقے سے خام تیل ہم منگاتے ہیں, پام آئل جسے کہتے ہیں, اس کی قیمت بڑھے گی, پیٹرول کی قیمت بڑھے گی, گیس کی قیمت بڑھے گی, لینڈڈ کاسٹ ان سب چیزوں کی بڑھے گی, اور یہی ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوگا, یہی کارخانوں میں استعمال ہوگا. ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھ جائے گا, ہمارا ایکسپورٹر جو ہے نان کمپیٹیٹو ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اس کی بہت وائڈ رینجنگ اس کی امپلیکیشنز ہے. میں بار بار پرائم منسٹر سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے بلا کر پوچھیں کہ یہ ریزرو میرا بڑھ رہا ہے تو ایکسچینج ریٹ کیوں نیچے جا رہا ہے. اگر ایکسچینج ریٹ نہیں نیچے جانا ہے تو لعنت ہو ایسے ریزرو کے بڑھنے پر, لعنت ہو. ڈاکٹر صاحب ایک ایشو جو یہ بھی ملک کے ساتھ سے جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمیں 23ویں IMF پروگرام کی طرف لے جانے کی سازش ابھی سے شروع ہو گئی ہے. میں اخبار میں بھی دیکھ رہا ہوں, 1-2 لکھنے والے بھی انہوں نے فلوٹ کر دیے ہیں اخبار میں. ان دونوں کو میں نے منع بھی کیا کہ تم یہ کام نہ کرو. ان اخبار کے ذریعے سے فیلر چھوڑا جا رہا ہے, لیکن ایکسچینج ریٹ تھوڑا سا ڈپریشیٹ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر انٹرسٹ ریٹ میں تھوڑی بہت کمی بڑھا دی جائے تو کیا فرق پڑے گا. یہ فیلر ہے جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے یہ پھینکا جا رہا ہے. 2 کو تو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان کو بتایا بھی ہے میں نے کہ آپ اس گورنر اسٹیٹ بینک کے اسپوکس پرسن نہ بنو تم. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ 23ویں IMF اس کی پولیٹیکل کاسٹ کتنی پے کرنی پڑ سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, کیونکہ جو ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی دبا کے رکھنے سے پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے, اس کو یعنی بڑھنے نہ دینا جو ہے, لیکن اس کی پولیٹیکل کاسٹ زیادہ پے کرنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کو, جو ایکسچینج ریٹ اس انداز میں یہ جو مسئلہ جو ہے یہ آئے روز اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں اس ملک میں ایک طبقہ ہے, جیسے بہت سارے اور ہوتے ہیں نا, کچھ فوج کے خلاف بولنے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ اور بھی ایسی طبقہ ہے جن کا یہ ویو ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے اس ملک میں بڑا رول پلے کرتا ہے. دیکھیں میں نے اس ملک کی پاکستان کی معیشت کو ایفیکٹیولی 1979 سے دیکھ رہا ہوں, جب سے میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں آیا تھا. 11 سال میں نے وزارت خزانہ میں بیٹھ کے اندر سے دیکھا ہے
کہ کیسے ایکسچینج ریٹ پاکستان میں جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. جب ہمارا ڈالر 60 روپیہ $1 کے برابر تھا تو اس وقت بھی ہمارا منتھلی ایکسپورٹس 1.8 بلین سے لے کر 2.2 بلین کے رینج میں موو کرتا تھا. اور یہ جو موومنٹ تھی یہ پرائس کی، اگر چیزوں کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی تو ہم نے کوانٹٹی اتنا ہی بیچا لیکن ہمیں ویلیوز ٹرم میں زیادہ مل جاتا تھا. تو یہ اسی رینج میں موو کرتا رہی ہے. جب 60 روپے $1 تھا اس وقت بھی، اور جب 166 ہو گیا ہے اس وقت بھی یہی موو کر رہا ہے. تو بھئی ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلیو کر کے پاکستان میں کبھی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آن ایوریج 60% جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کی جو ان پٹ ہے وہ سارے امپورٹڈ ہے. تو جب آپ کرنسی کو ڈیویلیو کریں گے لینڈڈ کاسٹ آف آل دی انپٹس ول گو اپ، تو ہماری انڈسٹری تو نان کمپٹیٹو ہو جائے گی وہاں پر. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک یہ کہے گا کہ یہ میں امپورٹ کو کرب کر رہا ہوں. تو ظالم امپورٹ جو ہے صرف ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلیو کر کے نہیں کم کیا جا سکتا ہے. اکنامکس کے لٹریچر میں ہمیں پڑھایا گیا کہ اس کے بہت سارے اور طریقے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ IMF منع کرتا ہے کہ جی وہ طریقے اختیار نہ کرو، جو میں بتا رہا ہوں صرف وہی طریقہ، یعنی کہ مانیٹری اپروچ ٹو بیلنس آف پیمنٹ. بس شکاگو اسکول آف تھاٹ. بھائی یہ پاکستان ہے، یہ کوئی ویسٹرن ورلڈ نہیں ہے یہ.